مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں بھول گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے رہائی سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش و خرم رہو، اور اے راست دلو خوشی سے للکارو۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ اس پروگرام میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کلام زندگی، میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں اور آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں آپ سب کے لیے، کیونکہ آپ کی خدمت کرنے سے، کلام کی خدمت جو خداوند نے مجھ پر رحم کر کے بخشی ہے، جب میں آپ کی خدمت میں خدا کا کلام پیش کرتا ہوں تو برکت مجھے پہلے ملتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے۔ اور پھر آپ میں سے بعض ہیں جو کامنٹس میں مجھے یقین دلاتے ہیں کہ آپ میرے لیے خدا کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ اسی دعا کے طفیل، اسی کا نتیجہ ہے کہ میں خدا کی خدمت کر سکتا ہوں، خدا کا کلام پڑھ سکتا ہوں، اور جو باتیں خداوند مجھے بخشتا ہے میں انہیں آپ کی نظر کر سکتا ہوں۔ خدا کرے آج جو کچھ خداوند آپ سے کہے اس کا بہت پھل آپ کی زندگی میں پیدا ہو۔ خدا کا شکر ہے آپ سب کے لیے۔
جو میرے ساتھ شامل ہیں، خدا کے کلام میں سے ہم ایک ایسی بات دیکھیں گے جس کی ہم سب کو سخت ضرورت ہے۔ شاگردوں کو پہلے ہی دن سے اس سچائی کو جاننے کی ضرورت تھی، کیونکہ خداوند نے ایک ایسی عجیب بات ان سے کہہ دی کہ اگر وہ سمجھ نہ پاتے تو پھر کبھی یسوع مسیح کے پیچھے نہ چلتے، چھوڑ دیتے۔ غور سے سنیے، ایک طرف تو خداوند اپنے شاگردوں سے یہ کہہ رہا ہے، یہ حوالہ آ جائے گا، آپ دیکھ لینا، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ بادشاہی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، لعنتیں بھیجیں گے تم پر، ستائیں گے، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، بلا وجہ جھوٹی باتیں، بغیر سمجھے، بغیر تمہیں موقع دیے کہ تم بتا بھی سکو کچھ، تمہیں ستائیں گے، ذلیل کریں گے، تانے ماریں گے، لعن طعن کریں گے۔ کیوں؟ ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ میری نظر میں، خدا کی نظر میں تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا، لو بتاؤ، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا۔ کیوں؟ تمہارے لیے آسمان پر اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ ذرا دیکھو تو تمہارا درجہ کتنا بلند کیا جا رہا ہے۔ جو سلوک نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، کہ اس کو پیٹا گیا ہے، ہر نبی کو دیکھ لینا، ان کی مخالفت ہوئی ہے، مار دیا گیا ہے، آرے سے کاٹا گیا ہے، بہت برا کیا ان کے ساتھ، گردن کاٹ دی یوحنا نبی کی۔ کہتا جیسے ان کو ستایا جاتا تھا بلا وجہ ناحق، کہتا وہ درجہ تمہیں دیا جا رہا کسی وجہ سے۔ مرنا تو سب نہیں ہے، دکھ تو اس دنیا میں ہے ہی، لیکن جس سبب سے تمہارے اوپر یہ ظلم ہو رہا وہ سبب مبارک ہے۔ خوشی کرنا، کیسے خوشی کرنا؟ کسی کا خوش ہونے کو دل کرتا ہے، ایسی چیزوں سے خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اس نے ایک اور بات کہی ان سے، یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کی 11ویں آیت میں ایک ایسی بات کہہ دی خدا یسوع مسیح نے کہ جب ان دونوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، ایک طرف یہ کہ ذلیل ہو گئے، لعن طعن ہو گئے، بلا وجہ ناحق تمہاری مخالف، یہ سب کچھ، اور دوسری طرف یہ کہ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ دنیا میں خوش رہنے کے لیے کیا نہیں کرتا انسان؟ محنت کرتا ہے، دولت مند بننا چاہتا ہے، بن جاتا ہے۔ ایسے ایسے دولت مند ہیں جو اپنے گھر میں ایک روٹی آرام سے بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، کچھ ایسے جو تنگ آ کے خودکشی کر کے مر چکے ہوں، کچھ ایسی بیچاری بہنیں ہیں سب کچھ ہے گھر میں، ان سے پوچھو خوشی ہے؟ یہ زیورات سے، حالات سے خوش ہو؟ نہیں۔ اولاد سے خوشی حاصل ہوئی؟ نہیں۔ کسی چیز سے خوشی نہیں حاصل ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس دنیا میں خوشی ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ہے وہ انسان کو خشک کر کے رکھ دیتی ہے، خوشی نہیں ہوتی۔ خداوند کہہ رہا ہے تمہاری مخالفت ہوگی، ناحق ستائے جاؤ گے، یہ لازمی ہے، لیکن یاد رکھو میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہہ دی ہیں، میرا کلام تمہارے اندر ایسی خوشی پیدا کرے گا، دیکھنے والے حیران ہوں گے۔ تم خداوند سے کہو گے خداوند یہ کیسی خوشی تو نے ہم کو بخش دی، یہ کیا کر دیا تو نے؟
ہماری خوشی کو ہم سے چھین نہیں سکتا، آپ کے پاس گواہی ہوگی۔ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ اس خوشی کے بارے میں دیکھو خدا کا بندہ پطرس کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے تم سے، اس سے یعنی خداوند یسوع مسیح سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، ان کی دعا سنی گئی ہے، کسی بیماری سے ان کو شفا حاصل ہوئی ہے، کوئی مراد تھی جو پوری ہو گئی ہے، لیکن یہ ضروری بات نہیں ہے کہ ان تمام تجربات کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے یہ خوشی بھی ان کو نصیب ہو جس کا خداوند ذکر کر رہا ہے۔ اور پطرس یہ کہہ رہا ہے یہ خوشی بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کو تجربے ہوئے ہیں لیکن اب کہاں ہیں وہ؟ کبھی وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے، وہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن یہ خوشی ایسی ہے جو قبضہ کر لیتی ہے انسان کے دل پر، اور وہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتے سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ تو کیا سبب ہے اس کا؟ کوئی سبب تو ہوگا، اس خوشی کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کیا سبب ہے، کس بات سے ان کے دل میں اتنی زبردست خوشی پیدا ہوتی ہے جس کے لیے خداوند کہہ رہا ہے میں نے یہ باتیں، تو وہ کون سی باتیں کر دی خداوند یسوع مسیح نے؟ بڑا اچھا ہوگا کہ اگر آپ خود پڑھیں اور دیکھیں وہ کون سی بات یسوع مسیح نے کہی ہے جو کبھی کسی اور نے نہیں کہی ہے۔ ایک بڑے سے صفحے پر 3 حصے کر لیں، یوحنا کی انجیل ہی لے لیں، صرف یوحنا کی انجیل پڑھنا شروع کریں، اور اس میں ایک طرف آپ دیکھیں کون سی ایسی بات ہے جو آپ نے پہلے نہیں سنی، کسی اور نے نہیں کہی، وہ لکھ لیں۔ دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ اس نے کون سا ایسا کام کیا جو کسی اور نے نہیں کیا، وہ لکھ لیں۔ تیسری بات یہ لکھ لیں اس کو پڑھنے کے بعد کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ وہ آپ کا فیصلہ ہوگا۔ پھر آپ کو پتا ہوگا کہ یہ خوشی ہے کیا، کیونکہ کلام کے پڑھنے اور سننے سے لکھا ہے کہ ایمان، یہاں لکھا وہ ایمان لائے ہیں بغیر دیکھے، کوئی تجربہ نہیں ہوا ہے، بغیر دیکھے اس کو دیکھا نہیں ہے، پھر ایمان کیسے لے آئیں؟ وجہ اس کی یہ کہ خدا کے کلام میں بتایا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ مسیح کے کلام کو سننے سے جو اندر کچھ ہوتا ہے وہ ہے ایمان۔ بے شک جب ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ مضبوط ایمان یہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد توما سے کہا تھا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، تو کہہ رہا تھا جب تک دیکھوں گا نہیں ایمان نہیں لاؤں گا۔ ارے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے، سن کے، گواہی سن کے، کلام پڑھ کے۔ تو وہ جو پڑھنے سے خدا کے کلام کے ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اس ایمان کی وجہ سے یہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر ہے۔ کیا بتا دیں کسی کو کیوں خوشی ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، ہم خوش ہیں کیوں، کیسے، ہم کو نہیں معلوم۔ ایک عجیب قسم کی خوشی آ گئی، سما گئی ہے اندر، بیان سے بات، جلال سے بھری۔ تو وہ کیا سبب ہوتا؟ کچھ نہ کچھ تو ایسے سبب ہوں گے جس کی وجہ سے، جس پر غور کر کے ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی۔ پہلی بات وہ یہ ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نجات کی خوشی ہے۔ دنیا والے نجات حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ہر خوشی کو قربان کرتے ہیں، کسی طرح یہ یقین آ جائے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے۔ مرتے مرتے آدمی کو یہ یقین نہیں ہو سکتا، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ میں ہلاک کرنے نہیں آیا، میں نجات دینے آیا ہوں۔ زکئی اپنے گھر لے گیا تھا خداوند یسوع مسیح کو، اس نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ کیا قیمت دے دی زکئی نے، یا کوئی کیا نجات دے گا؟ یہ نجات مفت ہے، یہ انعام ہے۔
ہمارے کاموں کا نتیجہ نہیں ہے. اس لیے جب اس پر ہم غور کرتے, آئے خدا مجھ گناہگار کو چاہیے تھا کہ سزا ملے, تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا, تو میری خاطر مارا گیا تاکہ مجھے معافی حاصل ہو. یہ جو گناہوں کی معافی کا یقین ہے, یہ سب سے بڑی بنیاد ہے اس بات کی کہ ہم خدا کے حضور حلیمی سے شکر گزاری کر سکتے ہیں, خوشی منا سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ خوشی ہے جو آسمان پر منائی جاتی ہے. ایک گناہگار توبہ کرتا ہے, لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے, آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے. یہ اس خوشی کا نتیجہ ہے, یہ وہ خوشی ہے جو آسمان پر منائی جاتی ہے اور وہ گناہگار کے دل میں اتر آتی ہے, اور وہ کہتا ہے خداوند تیرا شکر ہو, اے میری جان خداوند کو مبارک کہے, جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. ہائے میری جان خداوند کو مبارک کہے, اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر, وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. اس نے ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا, ہماری بد کرداریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا. جب وہ یہ دیکھتے ہیں تب پھر ان کی خوشی کی حد نہیں ہوتی کوئی. میرے ساتھ مجھے بچا لیا خداوند نے, تیرا شکر. یسوع نے اپنا خون بہا کے مجھے بچا لیا. یہ خوشی ہے وہ نجات کی. خوشی خوشی مناؤ, خوشی خوشی مناؤ. میرے لیے آیا, میرے لیے جیا, میرے لیے یسوع نے دکھ اٹھایا, میرے لیے مارا گیا, میرے لیے پھر جی اٹھا. میرا ہے مسیح, میں مسیح کا ہوں, خوشی خوشی مناؤ. یہ نجات کی خوشی ہے, پورا یقین. اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یسایہ 43 اس کی 25 ہے, میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر, نہ تیرے کام کی خاطر نہ کسی اور کے, اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں, تیری خطاؤں کو یاد بھی نہیں رکھوں گا. اسی لیے داؤد کہتا مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی, جس کا گناہ ڈھانکا گیا. مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا. خوشی مناؤ. تو یہ نجات کی خوشی ہے. دوسری خوشی جو ہوتی ہے اس کی قربت کی ہوتی ہے, نزدیکی. یہ نہیں کہ اس نے معاف کر کے چھوڑ دیا اب جو مرضی کرتے پھرو, نہیں نہیں نہیں. اس کی قربت ہوتی, وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. میں تجھے تعلیم دوں گا, جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا, میں تجھے صلاح دوں گا, میری نظر تجھ پر ہوگی, اپنے سامنے رکھوں گا تجھے. اس کی وجہ سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے, بڑا مبارک خوف ہوتا ہے. اس کے لیے لکھا خدا کا خوف دانائی کا شروع ہے. اس کے لیے لکھا خداوند کا خوف اس کا خزانہ ہے. خداوند کے راز وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں. یہ اس کی قربت نزدیکی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور کبھی وہ ایسا نہیں کرے گا کہ جب تم آزمائش میں جا رہے ہو, مصیبت میں جا رہے ہو, تو تمہیں کہا اچھا بھیا میں نے نجات دے دی تمہیں, اب تم جانو تمہارا کام جانے. ایسا نہیں ہوتا. ایک بڑا پیارا زبور وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. زبور 91 ہے, زبور 91, اور اس کی چند آیات ہیں جو آپ دیکھیں نا کتنا پیارا زبور ہے, اور اس میں کتنا پیارا وعدہ. اس بات کی خوشی ہے, ارے جسے یہ یقین ہو جائے اور وہ خوش نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا. لکھا ہے, یہ 91 زبور ہے اور اس کی میں پڑھ رہا ہوں 14 ہے. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے. دیکھو کیسا پیارا خدا ان کا جواب ہے. ارے آپ اس سے ذرا سا ایک قدم چل کے دیکھیے اس کی طرف, وہ کتنے قریب آئے گا. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا, میں اسے سرفراز کروں گا, اونچا کروں گا, اس کو عزت بخش, کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. ہمیشہ اس کو یہ خیال رہے گا میں اکیلی نہیں ہوں, میں اکیلا نہیں, میرے خدا میرے ساتھ ہے میرے. میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. ارے نہ اس بات پر دھیان کر کیا کہہ رہے ہیں لوگ, کیا کر رہے ہیں تیری مخالفت میں, یہ مت دیکھ. خداوند کہتا میں یہ سب کروں گا, مجھے معلوم ہے. میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا.
یہ نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ نجات یہی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی قربت کا احساس بہت بڑی خوشی کا سبب ہے۔ جب کسی کو یہ یقینوں میں اکیلی نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، ایک عجیب قسم کی خوشی، اطمینان، چین اور سکون رہتا ہے۔ یہ ہے وہ بات، اس لیے ان کی خوشی بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں، میری خوشی تم میں ہو۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہمیں خوشی نصیب ہوئی ہے۔ تو نجات کی خوشی ہے، قربت کی خوشی ہے۔ ایک اور بات ہے، جو خوشی ایمانداروں کو خدا کا کلام پڑھنے سے ہوتی ہے، اس کلام کو پڑھنے سے ایک عجیب قسم کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ آپ اگر نہیں پڑھتے تو پڑھ کے دیکھیے۔ ایک بھائی کسی اور مذہب سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سن کے اپنی زندگی ان کے ہاتھ میں دی ہے۔ اس نے مجھے کہہ رہا، میں اس کی گواہی سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر، کہتے میں نے 20 دفعہ تو پڑھ لیا ہے کلام، کچھ ہی سال ہوئے ہیں اس کو، 20 دفعہ پڑھ لیا میں نے، پیدائش سے شروع کر کے مکاشفہ تک، اب 21ویں دفعہ شروع کر رہا ہوں۔ بتاؤ کتنے ایسے جو مسیحی گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں الزام نہیں لگا رہا میرے پیارے بھائی پیاری بہن، لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو محروم نہ کرو اس خوشی سے۔ خدا کے کلام میں زبردست خوشی ہے، اسی لیے کہا تھا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسی بات ہے، داؤد بھی اس کا ذکر کرتا، کہتا تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ بہت پیارا خدا ان کا کلام، اسی لیے تو لکھا کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ داؤد کہتا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپا لیا، رکھ لیا، تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تیرے منہ کی شریعت بہت قیمتی چیز ہے۔ تو انہیں جہاں نجات کی خوشی ہے، قربت کی خوشی ہے، اس کی شریعت کی خوشی ہے، ایک اور بڑی خوشی ہے، وہ ہے عبادت کی خوشی۔ فرق اتنا ہے کہ عبادت ہم اس خدا کی کرتے ہیں جسے نہ جان سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ اس سے تعلق پیدا ہو سکے۔ اس لیے تو تنگ آ کے لوگ کہتے ہیں بھی تو سامنے آ تو سجدہ کروں، کیا لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، نام کو سجدہ کون کرے۔ لوگ بہت ہی اس بات کے لیے پریشان ہیں، تشویشناک ہے یہ بات، فکر مندی کی بات ہے کہ وہ ہے کون جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اسے بھی میری فکر ہے۔ کس کی عبادت کروں میں؟ اس کی جس سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل فرق ہے۔ دیکھو یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ خدا ان کی تلاش کرتا جو روح سے اور راستی سے باپ کی پرستش کرے۔ باپ کی، خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ خدا کے ساتھ جب روح کا ایک نیا تعلق ہو جائے، جیسے باپ بیٹے کا ہوتا ہے، اس طرح روح کا تعلق ہو جائے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا جب تم دعا کرو تو یہ کہا کرو آئے ہمارے باپ۔ اب تم باپ سے بات کرتے ہو، اتنا فرق ہے۔ اس لیے خوشی ہے کہ ہم اب اس خدا سے بات نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ نزدیک بھی نہیں آ سکتا، انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پیدا ہو سکتا اس کا۔ ارے وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کیا آواز میں اور طریقے سے، آخر اس کا کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے اور وہ ہمارے درمیان رہا ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہاری رسائی ہے، پہنچ ہو گئی، اب تم یوں کہا کرو آئے ہمارے باپ۔ اور یہ کہا ہے اس نے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ بھائی یہ عبادت اس نامعلوم خدا کی نہیں ہوتی جس کی عبادت سے کبھی کوئی تسکین اور تسلی نہیں ہو سکتی۔ یہ عبادت وہ ہے جس میں وہ پہلے آتا ہے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں
وہ زندہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ارے تو جو اس سے ملاقات کا، عبادت اگر ملاقات ہے تو خوشی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اور عبادت اگر قیمت دی جا رہی کہ شاید خوش ہو جائے وہ، اور عبادت کرو اور یہ کرو اور وہ کرو یہ وہ خوشی ہے جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، ہر چیز پر اس کا اثر ہے۔ یہ نجات کی خوشی ہے، یہ قربت کی خوشی ہے، یہ اس کے کلام کی شریعت کی خوشی ہے، اور یہ وہ خوشی ہے جو عبادت میں ملاقات سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ خوشی آپ کے لیے میرے پیارے بھائی، آپ کو ہے، شکر کرو، نہیں ہے تو دیر نہ کرو، کہہ دو خداوند یسوع میں حاضر ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ پھر آپ کے پاس ایک زبردست خوشی ہوگی جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ خداوند کے پیارو، ہر انسان میں یہ بھوک ہے، خدا کی طرف سے رکھی گئی ہے یہ بھوک۔ انسان خوش رہنا چاہتا ہے، خوشی کی تلاش کرتا ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اور جس خدا کی وہ عبادت کرتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ ان کا شخصی تعلق نہیں ہو پاتا، تو وہ ڈھونڈتے ہیں خوشی کہاں سے ملے گی۔ دوسری طرف یہ خوشی جو آپ سن رہے ہو، یہ اس کا انعام ہے، پیار کا انعام، اور اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، یہ کرو گے، یہ قیمت دو گے، وہاں جاؤ گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی آپ کو دعا کرنی، خداوند یسوع مسیح کے حضور، وہی ہے جو دے گا، اسی نے کہا ہے، اسی نے کہا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا کہنا ہے، یہ اس کی دعوت ہے، اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے خوشی کا انعام ہے تاکہ آپ کی خوشی پوری ہو جائے، ادھوری نہ رہے۔ ارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری خوشی ہم نے جو کی تھی، اس خوشی نے ہم کو تباہ کر دیا ہے، اس خوشی نے ہمیں خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ وہ خوشی نہیں ہے، یہ خوشی وہ ہے جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری۔ اتنا کہنا ہوگا آپ کو خداوند یسوع مسیح کے حضور، کہ خداوند یسوع میں تو تجھے جانتا نہیں ہوں، سچ بات ہے، میں نے سنا ہے تیرے لیے، میں جانتی نہیں تجھے، لیکن خوشی نہیں ہے مجھے زندگی میں کوئی، کیا کروں؟ اس کا کہنا یہ مانگو میں دے دوں گا، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اتنا سے کہہ دو پیارے خداوند میں آ گیا، پیاری بہن آپ کہہ دو میں آ گئی، حلیمی سے سر جھکا کے، گھٹنے ٹیک کے، سر ڈھانک کے کہہ دو میں آ گیا، میں آ گئی، مجھے اس خوشی کی ضرورت ہے۔ وہ کہے گا میری بیٹی مجھ پر ایمان لا، میرا یقین کر لے، میں زندہ ہوں، میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تجھ پر ظاہر کروں گا۔ اب پھر دیکھنا، یقین کر لینا، گناہوں کی معافی کی خوشی، اس کی نزدیکی کی خوشی، اس کے کلام کی خوشی، یہ سب آپ ہی کی ہے۔ آج کے بعد آپ کو نا امید، نراش اور غمزدہ رہنے کی ضرورت ہے نہیں۔ خداوند کا شکر کرو، کیونکہ یہ دن آج کی زندگی میں جو آپ کے آیا ہے، آپ کی زندگی میں یہ آج کا دن بہت مبارک دن ہے۔ لکھ لینا کہیں، یاد رکھنا، خوشی مناتے رہنا۔ آمین۔